ہمارا موضوع گفتگو تحریک علی گڑھ ہے۔ اس سلسلے میں ہم سر سید احمد خان کی خدمات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آج کا جائزہ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات پر مبنی ہے۔ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات۔ سر سید نے شروع میں مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ سیاست سے اجتناب کریں اور سیاسی خدمات پر مبنی ہے۔ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات۔ سر سید نے شروع میں مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ سیاست سے اجتناب کریں اور اپنی ساری توانائیاں تعلیم کے حصول اور بہتر معاشی و معاشرتی حالات کی تخلیق کے لیے صرف کر دیں، مگر بعد میں سر سید خود بھی سیاست میں مسلمانوں کے حقوق اور مقام کے تحفظ کے لیے کوشاں ہو گئے اور انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کو تعلیمی، معاشی اور معاشرتی مقاصد کے علاوہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ مسلم اکابرین کانفرنس میں تشریف لاتے اور سر سید مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے قراردادیں منظور کروا کے حکومتی شعبوں کو بھیج دیتے۔ یوں سیاسی پہلو میں بھی ضروری اقدام اٹھائے جاتے رہے۔ آپ نے سیاسی حوالے سے جو اہم کام کیے، آج ہم ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہندو مسلم اتحاد۔ سر سید کی بھرپور کوشش رہی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں باہم اتحاد قائم ہو اور دونوں قومیں مل کر بر صغیر کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں۔ سر سید نے ہندوستان کو ایک دلہن سے تشبیہ دی جس کی دو خوبصورت آنکھیں ہندو اور مسلمان تھے۔ سر سید نے اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو طلباء کو داخلے دیے اور اپنے تدریسی سٹاف میں ہندو اساتذہ کو بھی بھرتی کیا۔ سر سید ہندو مسلم یکجہتی اور دوستی کو فروغ نہ دے سکے، انہیں مایوسی ہوئی اور اس کا سبب ہندوؤں کی تنگ نظری، خود غرضی اور مسلم دشمنی تھی۔ ہندو قیادت کو جب بھی موقع ملا مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی اور ان کی تہذیب، ثقافت اور زبان کو نقصان پہنچایا۔ اردو ہندی تنازع۔ برصغیر میں مسلمانوں کے دور حکومت میں فارسی کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل رہا۔ بعد ازاں اردو زبان ابھری اور سرکاری دفاتر میں تمام کارروائی اردو میں ہونے لگی۔ جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد ہندوؤں نے اردو کے خلاف سازش شروع کر دی اور چاہا کہ اردو کی بجائے ہندی کو سرکاری زبان کا مقام حاصل ہو جائے۔ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جبکہ اردو کا رسم الخط فارسی اور عربی سے متاثر ہے۔ بنارس سے ہندی کے حق میں 1867 میں ایک تحریک اٹھی تو سر سید کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندو اس معمولی سی بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تو آگے چل کر یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انہوں نے اردو کے دفاع میں ایسوسی ایشن بنائی، سرکاری لوگوں سے ملے اور اردو کو تباہ کرنے کی ہندو مہم کے برے اثرات سے انہیں آگاہ کیا۔ اردو ہندی تنازع مسلم ہندو اختلافات کا بنیادی باعث بنا۔ راستے الگ الگ ہو گئے۔ اس سے پہلے سر سید ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کے داعی تھے، مگر اب مجبوراً وہ صرف مسلمانوں کی بات کرنے لگے۔ بنارس کے کمشنر مسٹر شیکسپیئر سے ایک ملاقات میں سر سید نے پیش گوئی کی کہ اردو ہندی تنازع ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر دے گا اور دونوں قوموں کے درمیان اختلافات کی وسیع خلیج حائل ہو جائے گی۔ برٹش انڈین ایسوسی ایشن۔ 1867 میں سر سید نے بر صغیر کے عوام کے حقوق کے لیے ایک تنظیم برٹش انڈین ایسوسی ایشن کے نام سے بنائی۔ تنظیم کے ذریعے برطانوی حکومت سے تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ مقامی آبادی میں وفاداریوں کے جذبات کو بڑھایا جائے گا۔ اس تنظیم کے پہلے صدر ایک ہندو راجا جے کشن داس اور سیکریٹری سر سید احمد خان تھے۔ اسی تنظیم کی طرز پر ایک اور تنظیم انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن کے نام سے تخلیق کی گئی۔ ولیم ہنٹر کی تصنیف۔ ڈبلیو ہنٹر کی برصغیر کے مسلمانوں پر 1857 کے بعد گزرنے والے حالات کی تصویر کشی اپنی کتاب آور انڈین مسلمز میں کی اور ان اسباب پر روشنی ڈالی جو جنگ آزادی کا باعث بنے تھے۔ سر سید نے ہنٹر کی کتاب پر تبصرہ لکھا۔
اگرچہ کتاب کے زیادہ تر حصے میں مسلمانوں کے لیے مثبت نقطہ نظر پیش کیا گیا تھا، لیکن کہیں کہیں مسلم قوم کے خلاف بھی مواد شامل تھا۔ سر سید نے مسلمانوں کے خلاف اٹھائے جانے والے نکات کی وضاحت کر کے اپنے تبصرے میں مسلمانوں کی مؤثر وکالت کی۔ انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں لارڈ ڈفرن اور اے او ہیون کی کوششوں سے برصغیر کی پہلی مکمل سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کی گئی۔ سر سید کو بھی اس کی رکنیت اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کانگریس کے مستقبل کی سرگرمیوں کے حوالے سے فکر مند تھے۔ کانگریس بنی تو اس کی قیادت میانہ رو افراد کے ہاتھوں میں تھی۔ سر سید کو خدشہ تھا کہ رفتہ رفتہ انتہا پسند لوگ کانگریس پر چھا جائیں گے اور اس کی حکمت عملی ایک نئی جنگ آزادی کو جنم دے گی۔ سر سید مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شرکت سے گریز کا مشورہ دیا۔ سر سید کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی اور انگریزوں کی پروردہ انڈین نیشنل کانگریس کی 20ویں صدی کے اوائل میں قیادت انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں میں چلی گئی، جس نے مسلمانوں کے مفادات کو پس پشت ڈال دیا۔ حکومت سے تعاون۔ سر سید مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان